ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة حزرة وإن الله مستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین اکرام، مسلمان مخلص بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں، جس کہانی کے اندر سے انسان کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے کہ دنیا ایک بے وفا چیز ہے، دنیا کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتی، اور یہ دنیا کی خوشیاں، یہ دنیا کی لذتیں، یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ دل لگانا، ان کے ساتھ محبت کرنا بے وقوفوں کی بات ہے۔ سمجھدار عاقل آدمی وہ ہے جو ان چیزوں کو فنائیت کے درجے میں رکھ کر اپنا ایمان یقین بناتا چلے اور دنیا کو ایمان کے مطابق چلائے، اور دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھ کر اپنا ایمان سنبھالتے جائیں۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے جو آ کر اس دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا حازم لذات الموت، بہت زیادہ موت کو یاد کرو، یہ
موت ہی لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ پھر دنیا کا شوق، دنیا کی محبت، کھانے پہ لذتیں، پہننے کی خوشیاں، یہ نہیں رہیں گی، پھر ایک اللہ کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہوگی۔ قرآن مقدس کی آیت میں اس لیے پڑھی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے۔ ہر نفس جب کہا تو ہر اس چیز پہ موت آئے گی جس نے روح لی ہے، جس چیز نے اپنے اندر روح لی ہے اس پہ موت آئے گی۔ رب ذوالجلال اس لی ہوئی روح کو واپس لے لے گا۔ جس چیز میں روح نہیں اس کو نفس نہیں کہا، اور جس چیز پہ روح ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے کبھی نفس استعمال کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، بکری بھی ایک نفس ہے، گدھا بھی ایک نفس ہے، کتا بھی ایک نفس ہے، انسان بھی ایک نفس ہے۔ نمازی بے نمازی والی بات نہیں، انسان غیر انسان والی بات نہیں، بات ہے موت والی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس میں میں نے روح ڈال دی، ایک دن یہ روح میں نے نکال دی بھی، اور روح آئے اس کو حیات کہتے ہیں، روح نکل جائے اس کو ممات کہتے ہیں، موت کہتے ہیں۔ موت کی تعریف فقہ کی کتابوں میں یہ لکھی ہے انقباض الروح من الجسد، جس بدن میں رب نے روح ڈالی تھی وہاں موت نام چیز نہیں تھی، جب رب نے وہ روح نکال دی تو پھر اس کو زندگی نام کی چیز نہیں کہتے، اس کو موت کہتے۔ کبھی کبھی بندے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کبھی اسی بندے کو اللہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہے کل من علیہا فان، جو بھی زمین پہ رہنے والی چیزیں ہیں، آسمان میں ہیں، فان تو فنا ہونے والی ہے۔ عربی کے ہمارے الفاظ ایسے ہیں کہ کچھ اردو کے ساتھ ملتے ہیں، عربی تو اصل ہے، ہماری اردو کے ساتھ ملی، ہمیں اردو کی زبان میں، اردو کے لہجے میں، اردو میں ہمیں وہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور صحیح سمجھ آتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں فنائیت، ختم، فنا، اور قرآن نے بھی کہا کل من علیہا فان۔ اور کبھی کبھی اللہ نے اور بندے کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز اپنایا جس میں روح کا نام نہیں، انسان کا نام نہیں، جاندار کا نام نہیں، کیا کہا کل شیء ہالک۔ اے انسان تیرے پاس تو میری امانت ہے روح، اے جاندار تیرے پاس تو میری امانت ہے روح، وہ تو میں نے لینی ہی ہے، لیکن کل شیء ایک ایسی چیز بھی ہے جس کے اندر روح نہیں، آسمان ہے، زمین ہے، پودے ہیں، درخت ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں روح نہیں، پھر بھی اللہ کریم نے ان کو بھی مخاطب کیا کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، یہ خوشیاں، یہ منظر ہی نہیں رہے گا۔ اے انسان جب تیرے اندر روح موجود ہے، جب تو زندہ ہے، جب تیرے ساتھ یہ جہان باقی ہے تو ساری چیزیں موجود ہیں، یہ آسمان بھی تیرے لیے موجود ہے، یہ زمین بھی تیرے لیے موجود ہے، یہ لکڑیاں، یہ درخت، یہ در و دیوار سب تیرے لیے موجود ہے۔ اے انسان جب تیرے پاس جو میری امانت ہے روح، وہ میں نے لے لی، اب میں کہتا ہوں کل شیء ہالک، جب تو نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کو کیا ضرورت، زندگی میں اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ کو تو چاہیے کہ اللہ یاد آ جائے، اللہ کو تو یہ چاہیے کہ اللہ یاد ہو بندے کو، اور جب بندہ ہی نہ رہا تو پھر کچھ بھی میرے
جہان کا مقصد کیا تھا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے جنوں یا میرے انسان ہوں دونوں کو میں نے شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، سمجھنے کے لیے دماغ دی، مسئلہ سننے کے لیے کان دیے، مسئلہ دیکھ کے پڑھنے کے لیے آنکھیں دی۔ یہ دونوں میری عبادت جب تک کریں گے میں جہان کو بڑھاتا رہوں گا، دنیا بڑھتی جائے گی۔ اور جب مجھے انہوں نے یاد کرنا چھوڑ دیا تو پہاڑوں کو بھی ختم کرنا آسان ہے، دریاؤں کو بھی ختم کرنا آسان ہے، آسمان کو بھی گرا دینا کوئی مشکل نہیں۔ جب تک یہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، عبادت میں مجھے یاد کر رہا ہے، چڑیوں کو خدمت میں لگا کے اس کو خوش رکھوں گا، چاند کی چاندنی اس کے لیے زیادہ کر کے اس کو خوش رکھوں گا، سورج کی دھوپ روزہ کا صبح نکال دوں گا، اس کو خوش رکھوں گا۔ جب یہ میرا ہے تو سارا جہان انسان تیرا ہے، جب تو میرا نہیں تو کوئی بھی تیرا نہیں ہے۔ کتنی بڑی محبت کرتا ہے اللہ نے بتا دیا، اوپر عزت اگر میری ہے تو نیچے اے انسان تو میرا بات عزت ہے۔ اگر میری عزت ہے کہ میری تو عبادت کر رہا تو میرا احسان بھی سمجھ کے ساری مخلوق پھر میری خدمت بھی کرے گی، تجھے بھی تو اپنا سربراہ مانے گا، تیری بھی عزت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے آ کے کہنے لگے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی، میرا رب اللہ، و ربکم، اور تمہارا رب بھی اللہ، فاعبدوہ، اور مل کے میں بھی اور تم سب مل کے اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راہ ہے، دائیں بائیں سب کوڑ کباڑ ہے، یہی سیدھا راہ ہے۔ ہمیں عبادت آ جائے اور بولو کس کی آ جائے؟ اللہ کی عبادت آ جائے، اور یہی سیدھا راہ ہے، جو سیدھا راہ سے آ جائے۔ دائیں بائیں فضولیات ہیں، گناہ ہیں، کانٹے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا نے اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ ایک طبقہ آیا کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، تو انہوں نے نسبت کی کہ والد والدہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جب والد نہیں اللہ نے خود پیدا کر دیے تو سارا اختیار کا مالک بن گیا۔ اللہ نے سمجھایا نہیں نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ بچوں والا ہوں نہ ماں باپ والا، ان کو بھی غلط کر دیا۔ دوسروں نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، خود اللہ ہے، جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں نظر آتا کوئی نہیں، تو یہ عیسیٰ خود اللہ ہے۔ اللہ نے ان کو بھی تو فیصلہ دے دیا کہ میں عیسیٰ کو پکڑ لوں، عیسیٰ کی ماں کو پکڑ لوں، کون چھڑا سکتا ہے؟ تو سمجھو نا پھر اللہ کوئی اور ہے۔ تیسرا طبقہ آیا، انہوں نے کہا اللہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، جبریل بھی ہے، یہ تینوں کو ایک کر دو تو اللہ بنتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو ظالم لوگوں نے دی، محبت میں اتنا اونچا کیا، خدا کر بنایا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب بھی اللہ، تمہارا رب بھی اللہ۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں اللہ ذاتی نام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ رحمان، رحیم، حکیم، لطیف، خبیر، سمیع، بصیر، غنی، حمید، بے شمار صفتیں ہیں، ذاتی ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ کے ساتھ صفتوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک جس کو اللہ کہتے ہو، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں عیسیٰ پیغمبر ہوں، میں رب نہیں ہوں، مجھے رب نہ کہنا، میں رب کا بیٹا نہیں ہوں، مجھے بیٹا نہ کہنا، اور میں
عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. رات دن بھی سب لیا اور سبق دیتے 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 جب زندگی کی انتہا ہونے لگی، زندگی کی کیا یعنی آخر وقت آنے لگا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے ہاں چلے گئے اور اس کے بعد محمد رسول اللہ نے تو آخری بیان میں یہ بھی اعلان کر دیا، اور دنیا والوں میں نے تو تمہیں سبق سنا دیا، رب کا تعارف سنا دیا کہ میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے. آخر میں ایک بات تمہیں سناتا ہوں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کا احمد نام بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے نمبر 2 مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات کی تصدیق کرتا ہوں. پہلی کتاب تورات آئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، یہ بھی مان لیں. تیسرا اعلان کر رہا وَمُبَشِّرًا، خوشخبری بھی دے رہا ہوں، بِرَسُولٍ، ایسا پیغمبر میرے بعد آئے گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام اگر محمد سنا ہے تو آج اسمہ احمد بھی ہوگا. انسان پیدا ہوتا ہے تو لوگ نام رکھتے ہیں نا، پیدا ہونے سے پہلے تو نام کوئی نہیں رکھتا، زمین والے تو نہیں رکھ سکتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نام والدہ نے رکھ لیا محمد. یہ میں جو بات سنا رہا ہوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنا رہا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے، قرآن بھی نہیں تھا اور کوئی اور کتاب بھی نہیں تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف انجیل تھی، اپنی کتاب تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنا پیغمبر ہونا ظاہر کر کے قوم کو بتایا کہ اللہ کا پیغمبر ہوں، اور بات وہ سنائی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، صرف اللہ کو پتہ تھی کہ عیسیٰ آپ کے بعد وہ پیغمبر آئے گا جس کا نام آسمانوں میں میرے ہاں احمد رکھا ہوا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں احمد اس لیے بتایا. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا تعلق، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے خبر سنائی پیغمبر آئے گا، احمد اس کا نام ہوگا. 500 سال جب گزرے، اللہ نے عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا کیا، جس بچے کا نام والدہ نے محمد رکھا. جوڑ دیکھو، تعلق دیکھو، احمد آسمانوں پہ ہے، محمد زمینوں پہ. تو احمد کا معنی بولو کیا ہے؟ تعریف. احمد کا معنی حمد، تعریف، اور محمد کا کیا معنی؟ تعریف. ایک انسان نام رکھ رہا ہے، ایک اللہ نام رکھ رہا ہے. لیکن چونکہ میں اکثر کہتا ہوں انسان اپنی مرضی پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی. تو جس نے رکھا اس کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو رب العزت جلال نے اس کے دل میں محمد رکھا دیا، یہ نام رکھا. ادھر جہل ہے، کتنا غلط نام. ادھر ابو لہب ہے، کتنا غلط نام. ادھر عبد العزیٰ ہے، کتنا غلط نام. ساری غلطیوں کے اندر سے اللہ سچائی پیدا کرتا ہے اور والدہ نام رکھتی ہے محمد. بعد میں پتا چلتا ہے فرشتوں کے ہاں رب نے نام پہلے رکھا تھا احمد. دونوں کا جوڑ دیکھو، میم دال، کوئی نقطہ نہیں. احمد میں کوئی نقطہ نہیں، وہ نقطے والے دال ہی نہیں ہے. میم ہا میم دال، کوئی نقطہ نہیں. کیسا جوڑ ہے رب نے، کیسا نظام اللہ نے رکھا ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خبر سنائی اور ساتھ کیا کہا؟ میرے بعد آنے والا وہ پیغمبر ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. اتنا بڑا مقام کہ ہمارے نبی کی خوشخبری دینے آئے. اتنا بڑا نام کہ انجیل اور تورات اور زبور کے حافظ بن کے آئے. اور اتنا بڑا مقام کہ بغیر والد کے پیدا ہو گئے. لیکن دنیا کو پھر بھی انہوں نے بہت بڑا درجہ نہیں دیا، دنیا کو پھر بھی کچھ سمجھا نہیں. کیا سنانے لگا؟ مقصدی بات. مرتبہ کتنا بڑا کہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی.
मर्तबा कितना बड़ा, हमारे नबी की सबसे पहले खुशखबरी देने वाले ईसा अलैहिस्सलाम है। मर्तबा कितना बड़ा, इंजील के हाफिज, तौरात के हाफिज। और बड़ी बात कह रहा हूँ, जिंदगी अल्लाह ने अजीब दी कि अब भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। ये भी कुदरत की निशानी। और एक और कुदरत की निशानी, ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम समझो, दुनिया में आएंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के उम्मती बन के जाएंगे। सुभान अल्लाह। नबी नहीं होंगे। काफी लोगों ने मैंने सुना है कहते हैं होंगे नबी लेकिन कलमा ये पढ़ो ना, होंगे नबी तो फिर ये कलमा ना होगा। जो नबी होता है अपना कलमा सुनाता है, वो किसी का कलमा नहीं सुनाता। इस वक्त नबी है इसलिए के आसमानों में, जब उतर जाएंगे तो फिर हालत बदल जाएगी। जब उतरे मेरे आपके माशरे में आ गए तो बताओ नबी होंगे। तो कादियानी कहते हैं नबी आएगा तो उनकी बात ठीक हो जाएगी। उतरेंगे तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं भी पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो, सारे उम्मती हैं। क्यों पहले दुआ करते थे या अल्लाह मुझे सुन्नत में पैदा कर, या अल्लाह सुन्नत का मुझे दे, अल्लाह ने कहा नहीं, या अल्लाह मुझे सुन्नत में पैदा कर दे, अल्लाह ने कहा ठीक है। तो फिर उम्मती होंगे कि नबी होंगे? उम्मती बनता है। इसलिए तो हमारे नबी का मकाम नजर आता है। हमारे नबी का वो मकाम है कि नबी भी उतर के उम्मती बन जाए। ये हमारे नबी की शान है। अल्लाह हमारे नबी के करोड़ों दर्जे बुलंद फरमाए। तो इतना बड़ा मकाम, दज्जाल उनके हाथों में गुलार हो, यहूदी उनके हाथों खत्म हो, इस्लाम उनकी बरकत से गालिब हो जाए। एक अनार का दाना 40 आदमी आधा खाएंगे सैर हो जाएंगे, 40 आदमी आधा खा के सैर हो जाएंगे, आधा दाना रह जाएगा बरकत दे देगा। इतनी बड़ी शान, लेकिन फिर भी दुनिया को क्या समझते थे? कहते थे एक दरवाजे से दाखिल होना है, दूसरे दरवाजे से निकल जाना है। ये दुनिया है। जिंदगी कितनी लंबी अल्लाह दे रहा है, और क्या कह रहे हैं? एक दरवाजे से दाखिल होना, दूसरे दरवाजे से निकल जाना, ये दुनिया है। इसमें क्या मेहनत करते हो? एक दिन बाहर निकले, एक नौजवान साथ चल रहा है, तो किधर जा रहे हैं? जिधर आप जा रहे हैं जी आपके साथ चल रहा है। और मेरा तो कोई काम है, तेरा भी कोई काम होगा, नहीं मैं आपके साथ चलता। चलते चलते सफर में उस नौजवान ने ईसा अलैहिस्सलाम का सफर पकड़ लिया और दरिया के किनारे दोपहर का वक्त है, बैठ गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना तोशादान खोला, खाने की चीज साथ खाना लाया था। मुसाफिर थे, नबियों की जरूरत है, नबियों की जेब में कंगी, जेब में क्या थैला होता है नबियों के पास, कंगी, शीशा, सुरमा, खाना, सफर की सारी चीजें, ताकि किसी से मांगना ना पड़े। ये सुन्नत तरीका है। तो खाना खोला, खाना लगाया, 3 रोटियां थी, एक रोटी उसके सामने रखता, एक रोटी अपने सामने रखता, तीसरी रोटी को साइड पे रख लिया, जरूरत पड़ी तो ये खा लेंगे, रखा साइड का। सुन्नत तरीका है, जिसके हिस्से में जो आए उसको पहले दे दो ताकि मुतमईन होके खाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रोटी खा ली, उस नौजवान ने अपनी रोटी खा ली, तीसरी रोटी रहती थी। ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे चले गए पानी पीने के लिए, साथी दरिया, पानी पी के वापस आए तो देखा रोटी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा वो तीसरी रोटी कहाँ? खाई है तो ठीक है ना, खाने की चीज है। उसने कहा मुझे कोई पता नहीं। ईसा ने कहा आप बैठे थे और कोई उठा ही नहीं, दाएं बाएं देखो कोई भी नहीं, फरिश्ता तो नहीं आ गया कोई, फरिश्ते तो खाते ही नहीं। तो सही बता, मैं कोई जुर्माना तो नहीं लेता हूँ, तू मेरे साथ सफर कर रहा है, सही बता किधर गई? हो सकता है किसी चिड़िया ने उठा ली, हो सकता है किसी कोई इंसान आ गया हो, बता किधर दौड़ कोई, मुझे कोई पता नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह वाले लोग होते हैं, लंबी बातें भी नहीं करते, किसी से झगड़े भी नहीं करते, ठीक है बस बात कर। आगे सफर शुरू हो, आगे चलते हैं तो एक हिरन अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन के बच्चे को बुलाया। कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया। ये हिरन का बच्चा जब करीब आता है तो ईसा अलैहिस्सलाम उस बच्चे को ज़बह कर देते हैं जंगल में, और लकड़ियां जमा करके उसको भूनकर गोश्त बनाकर मुसाफिर को भी खिला लेते हैं, खुद भी खा लेते हैं। जब खाना खाने से फारिग हुए तो उन हड्डियों को जमा करके, जो उस बच्चे की हड्डियां थी उसको जमा करके कहा कुन बिइज़्निल्लाह, रब के हुक्म से जिंदा हो जाता। ये बच्चा जिंदा हो गया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चले जा अपनी माँ के पास। ये माँ के पास फिर चला जाता है, दूध पीता है। कुरान के अंदर ये बात आती है वहियल मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दों के सामने खड़े होकर कहते थे उठ, अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दा उठ जाता, पूरी बातें करता, फिर वापस चला जाता।
تو جب ایسی بات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دیکھا آپ نے؟ کہا دیکھ لیا۔ کہا بتا تیسری روٹی کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور ذرا آگے نکلے، تھوڑا سا اور آگے نکلے تو جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کی طرح ریت جمع کرتے ہیں، ریت جمع کرتے کرتے ریت کا ایسے تودا سا بنا، ایسے ریت بچے جیسے کٹھی کرتے ہیں ایسے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ ریت ہے اور 2 منٹ بعد الحمدللہ اس کو اللہ نے کیا بنا لیا؟ سونا بنا لیا۔ جب سونا بنایا تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے 3 حصے کرتا ہوں، 1 2 3۔ جب وہ سونے کے 3 حصے کیے، کہا ایک روٹی میں نے کھائی ہے یہ میرے حصے میں ہے، ایک روٹی تو نے کھائی ہے یہ تیرے حصے میں ہے، اور یہ جو آخری حصہ رہتا ہے یہ اس کی ہے جس نے روٹی کھائی ہے۔ اس نے کہا میں نے کھائی، پہلے بتاتا نہیں تھا، اب کہا میں نے کھائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ تو ہی بتا دیتا تو میں بھی پریشان نہ ہوتا، رب غلط تھا رزق تھا، تو نے بتایا نہیں، میں 100 پہ پڑ گیا، تیسرا ہمارے ساتھ تھا کوئی نہیں، اب تو سونے کی لالچ میں ساری حقیقت بتا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ خفا ہو گیا اس بات پہ، کہا میں آپ کے ساتھ نہیں چلتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میرے ساتھ سفر کرتے، کہا نہیں میرے بیٹھتے، سر کا بیٹھنا تو اس لیے کہ سونا پڑا ہوا ہے، لیکن چلو بیٹھ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سونا نہیں لیا اور اسی سونے کو ادھر چھوڑ دیا، تینوں حصے وہیں پڑے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، یہ شخص یہاں بیٹھا ہے۔ اب سوچ میں پڑا ہے کہ کروں کیا، اتنا بڑا تودا ہے، جیب میں ڈال سکتا نہیں، اٹھا سکتا نہیں، چھوڑ بھی نہیں سکتا، چلو رات ہے گزر جائے گی، صبح کوئی آئے گا تو ساتھ ہمت کر کے تعاون کر کے بس لے جائیں گی کر کے۔ رات کا وقت ہے، ایک 3 ڈاکہ ڈالنے والے شخص نکلے، انہوں نے دور دیکھا مسافر بیٹھا ہے، کہا ہو سکتا ہے کھایا پیا نہیں ہوگا، اس کے پاس چلتے ہیں، جگہ میں کیا چیزیں ملتی ہیں، تو یقین ہی اس نے یہاں بھی کچھ ملے گا۔ جب پہنچے تو وہ تودا دیکھا سونے کا، تو کہا دھرما نہیں مسئلہ ہمارا حل ہوا ہے۔ اس مسافر کو کہا کہ یہاں کیسے بیٹھا ہے، کہاں بس دن کا بیٹھا ہوں، یہ میری چیز ہے جی، لے جا سکتا نہیں۔ انہوں نے جیب سے پیسے نکالے، کہا یہ پیسے پکڑ اور بازار سے ہماری بھی روٹی لا، تو نے بھی روٹی نہیں کھائی، مل کی روٹی کھا لو۔ اس کو ادھر بیٹھ دیا بازار میں، بازار پہنچ کے پیسوں کو دیکھا، اس نے کہا ان کی روٹی بعد میں لے کے جاؤں گا، پہلے خود روٹی کھا کے صحیح سیر ہو جاؤں تو پھر ان کا کام کروں گا۔ نیت خراب تھی، جو پیغمبر کا ساتھ نہ دے وہ کسی مسلمان کا کیا ساتھ دے سکتا ہے؟ اس لیے پیغمبر کے ساتھ وفا نہ ہو، اس سے کیا وفا مانگتے؟ جو نماز نہ پڑھے، جو 5 وقت کا نمازی نہ ہو، وہ آپ کی بیٹی کو رشتے میں لے کے اس کے حقوق کا کیا خیال کرے گا؟ دین کا ضرور خیال کرے۔ دیندار جو بندہ نہ ہو وہ کبھی بھی دنیا داروں کا بھی دل نہیں لے سکتا۔ یہ روٹی کھا کے خود سیر ہو گیا اور ہوٹل سے روٹی لی، اس میں زہر بڑی تیز کر کے ملائی، یہ روٹی کھائیں گے مر جائیں گے، سونا لے کے چلا جائیں گے۔ ادھر انہوں نے بھی سوچ لیا، بندوبست کر دیا کہ یہ جب آئے گا تو مسافر ہمارا کیا کر سکتا ہے، اس کو مار دیں گے ہم اور سونا سارا ہم لے کے چلے جائیں گے۔ ادھر ان کی نیت خراب، ان کو پتہ نہیں، ادھر اس کی نیت خراب، ان کو پتہ نہیں، پتہ ہے تو کس کو پتہ ہے وہ لوگ، اور وہ فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نا تدبیر کچھ اور کر رہی ہے، تقدیر کچھ اور کر رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یہ 3 نوجوان بیٹھے ہیں، نیت کر رہے ہیں کہ یہ کھانا لے کے آئے گا، کھانا بھی کھا لیں گے، ہمارا کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کو بھی ہم مار دیں گے۔ ادھر سے وہ نیت کر رہا ہے میں نے تو پہلے کھانا کھا لیا ہے، جب یہ کھانا کھا لیں گے تو مر جائیں گے، سونا مجھے مل جائے گا۔ سونے کے چکر میں یہ بھی پڑا ہے، سونے کے چکر میں وہ 3 بھی پڑے ہیں۔ جب کھانا لا کے ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کھانا بعد میں کھایا، اس کی غسل پہلے اڑا دی۔ ہم بیٹھ کے کھائیں گے تسلی سے، سونا بھی لے کے جائیں گے، کون ہے ہم سے لینے والا ہے ایک باری چیز۔ جب کھانا کھا کے عزم تو پھر کیا ہوتی ہے، کھانا کھا کے فارغ ہوئے، زہر نے اپنا اثر دکھایا، کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے، 3 لاشیں یہ پڑی ہیں، 4تھی لاش وہ پڑی ہے۔ 2 دن گزرے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پھر اس راستے پہ آ گئے، دیکھا 4 لاشیں پڑی ہیں، اس تودے کو دیکھا اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا تھا، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی تھی۔ اپنے نوجوانوں کو کہنے لگے اے میرے ساتھ آنے والے حواریوں، یہ دنیا آنا ہے نا، اس دنیا کے لیے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، خود یہ پڑا ہوا ہے، اوروں نے آ کے اس کو مارا، اس نے مجھ کو مارا ہوگا، اس لیے تودا یہاں ہی پڑا ہے، اور وہ زندگی چھوڑ کے چلے گئے۔
دنیا وفا کرتی ہے کسی سے؟ سونا ادھر ہی ہے، سونے کے چکر میں انہوں نے اس کو مارا، خود مجرم بن گئے، گناہگار بن گئے، ان کے لیے نیت خراب کی، یہ بھی گناہگار بن گیا۔ یہ دنیا کی مثال ہے، آدمی محنت کرتا ہے کوٹیاں بناؤں گا، بنگلے بناؤں گا، محنت کرتا ہے میری دکان چل رہی ہے، نماز کے لیے کیسے جاؤں، محنت کرتا ہے زکوٰۃ دوں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، غرباء فقراء کو پیسے دوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، یہ سوچتے سوچتے زندگی شان ہو جاتی ہے، پیچھے اتنا پیسہ چھوڑ جاتا ہے کہ ان کے بچے پھر بدماش ہو جاتے ہیں، ان کے بچے پھر جوا کھیلتے ہیں، ان کے بچے پھر شراب کھیلتے ہیں، پیسہ بھی جگہ پہ نہ لگا اور جو چلا گیا اس کے کام بھی نہیں آیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ، دنیا تو بڑی میٹھی نظر آتی ہے، حاضرات خوبصورت نظر آتی ہے، دیکھنے والا کہتا ہے مجھے مل جائے، ہر بندہ دنیا کا لالچی اس لیے کہ مزہ آتا ہے دنیا حاصل کرنے میں محمد رسول اللہ تمہیں فرماتا ہوں حلوۃ حاضرات، میٹھی ضرور ہے لیکن رب ذوالجلال نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے فینظر کیف تعملون، میں دیکھ لوں دنیا میں رہ کے یہ دنیا چاہتے ہیں کہ رب کو چاہتے ہیں۔ فاتقوا الدنیا، اس دنیا سے بچ جاؤ جو دنیا تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ کیا کہا؟ فاتقوا الدنیا، دنیا سے کیا کرو؟ بچو۔ پیغمبر فرمائے بچو، اور ہم معاشرے میں اتنا مصروف ہو جائے کہ دین بھی رہ جائے۔ اگر پیغمبر کے ساتھ عشق کرتے ہو تو اس دنیا سے بچو جو دنیا تمہیں دین سے دور کرتی ہے۔ دنیا تو اس لیے آئی ہے کہ بندہ اپنا حیا سنبھال لے، اللہ حیا دے، بندہ اپنی فقیری محتاجی سے بچ جائے، اس لیے دنیا آئی ہے۔ کماؤ ضرور، عزت بچ جائے، ضرور کماؤ، حیا بچ جائے، ضرور کماؤ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، لیکن اتنا بھی مصروف نہ ہو جاؤ کہ نمازی رہ جائے۔ عصر کے وقت سودا لینے کے لیے جاتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، افطاری میں وہ سارا عصر کا وقت افطاری میں گزر جاتا ہے، پھر آگے جب افطاری کرتا ہے تو مغرب کی نماز اس پہ چلی جاتی ہے، سحری اتنا کھاتا ہے کہ پھر سو جاتا ہے، فجر کی نماز ادھر چلی جاتی ہے، رات کو بازار میں دکان کھول کے بیٹھتا ہے، رات کو اتنا لیٹ آتا ہے، صبح کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بتاؤ دین پہلے کہ دنیا پہلے؟ دین کو جس انسان نے پہلے رکھا دنیا ذلیل اور اس کے قدموں میں آئی تھی، انشاءاللہ ضرورتیں اللہ اس کی پوری کرے گا۔ جس نے دنیا کو مقصد بنا دیا نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گا۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، چھوٹا، بڑی موٹی نہیں، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، اور وہ بھی مشکل ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ